اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کسی شخص کو ہم کیسے بھلا سکتے ہیں، کسی واقعہ کو کیسے بھلا سکتے ہیں۔ ہاؤ ٹو فورگیٹ سم ون۔ کسی شخص کو یاد کرنا، کسی شخص کو یہ کہنا کہ میں اس کو بھلا دوں، یہ ایک تکنیکی غلطی ہے۔ اگر ہم کسی شخص سے یہ کہیں کہ سفید ہاتھی کا نام نہیں لینا، سفید ہاتھی کا ذکر نہیں کرنا، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے سفید ہاتھی پورے کا پورا آ جائے گا کہ سفید ہاتھی ہوتا کیسا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے ذہن میں، اس کے شعور میں وہ زیادہ گہرا اس کا کنسیپٹ ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی ہم کسی کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ نفسیات کی روح سے ایک تکنیکی غلطی ہوتی ہے۔ اس کو ری باؤنڈ افیکٹ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو بھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہی ہمیں یاد آتا ہے۔ جیسے شاعر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب بھی دل نے تجھے بھلانا چاہا، انتقاماً تیری یاد آئی۔ تو سائنس اس چیز کو اب ریجیکٹ کرتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ناکام عاشقوں نے یا ان شاعروں نے جو تکنیکی غلطی کی ہے، یہ تکنیکی غلطی بچوں کو سکھاتے ہیں، کچے ذہنوں پہ اثر ڈالتی ہیں یہ باتیں، کہ جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں تو یہ ریباؤنڈ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ وہ بھلانے کے لیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں جب اس کو بھلانا چاہا، جب بھلانا چاہا تو پھر اس کی زیادہ یاد آئی۔ جب ہم بھلانے کی کوشش میں اس کو پیچھے جائیں گے، سارا فلم چلائیں گے پرانی، تو یاد تو آٹومیٹیکلی آ جائے گی۔ اس میں سائنس یہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی کو بھلانے کی کوشش ہی نہیں کرنی۔ بھلانا جو ہے وہ کوشش ہی نہیں کرنی کہ بھلانا ہے کسی چیز کو۔ آپ یہ سوچیں، اس کو میں کہتی ہوں پیوریفیکیشن۔ ایک پہلے آپ سیلف ڈیلیبریشن کریں تو وہ پیوریفیکیشن ہو جائے گی اس کی، کہ میرے فلاں بندے کے ساتھ میرا ریلیشن تھا، فلاں بندے کے ساتھ جو ہے میرا ایک تھا تعلق، یا فلاں کے ساتھ میرا یہ واقعہ ہوا تھا، اس سے میں نے کیا سیکھا، اس سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ اس نے مجھے گر کے اٹھنا سکھایا، اس نے مجھے زندگی میں یہ لیسن دیا کہ دوسروں پہ بھروسہ کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو کیسے جانچتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کیسے کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مکالمہ کیسے کرتے ہیں، اور جو ہمارا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ اس وقت بلانے کی بجائے آپ سیلف ڈیلیبریشن کریں کہ میں نے اس واقعہ سے یہ چیز سیکھی اور یہ واقعہ میری زندگی کا حصہ ہے، اب اس کو میں ختم نہیں کر سکتا، اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو قبول کرنا ہے کہ یہ واقعہ میری زندگی کا حصہ ہے، یہ کمزوری مجھ میں تھی ہے، اس کو میں کس طرح سے دور کر سکتا ہوں آنے والے وقت کے لیے، اس کو میں کس طرح سے امپروو کر سکتا ہوں اپنے آپ کو۔ تو خود بخود ہی جو ہے وہ چیز جب آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور پھر جو ہے وہ کسی کو بھلانا آسان ہو جائے گا۔ اور جب آپ کسی کا ذکر ہی نہیں کریں گے، جب آپ کوشش کریں گے اس بندے کو یاد کریں گے، وہ فلاں واقعہ اس طرح سے ہوا تھا اور فلاں بندے نے میرا دل دکھایا تھا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ویسا کیا، تو بھلانے کے چکر میں تو آپ نے اور اس کو اپنے سر پہ سوار کر لیا۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا ہی آزماتا ہے جتنی اس کی سخت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ دین اسلام میں اگر بخار بھی ہوتا ہے کسی کو تو وہ بھی گناہ جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی آزمائش آتی ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ بہتر صلہ دیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فلسفہ خیر۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی اس رشتے کو نبھانے کی، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ایمانداری سے اس کام کو کرنے کی، لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فلسفہ خیر ہی ہوگا، اس میں خیر ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کام پورا نہیں ہونے دیا، اس میں میں نہیں اس تک پہنچ سکا، تو پھر یقیناً اس میں کوئی بھلائی ہی رکھی گئی ہوگی میرے لیے۔ جب ہم یہ سوچ لیتے ہیں، اللہ پہ یقین کر لیتے ہیں
اور جب ہم سیلف ڈیلیبریشن کر لیتے ہیں، خود کو سمجھا لیتے ہیں کہ مجھ میں یہ خامی ہے، میں نے یہ چیزیں زندگی میں گر کے سیکھی ہیں اور میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، میں ان کو بھلا نہیں سکتا کیونکہ فلاں واقعہ نے مجھے بہت سبق دیا، میں نے اس چیز سے بہت کچھ سیکھا۔ جب ہم قبول کر لیتے ہیں تو پھر ہم فلسفہ خیر پہ بھی آ جاتے ہیں، ہم اللہ پہ توکل بھی کر لیتے ہیں اور مطمئن بھی ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اس چیز کو اپنی زندگی میں اپلائی کیجئے، فلسفہ خیر کو لے کے آئیے، اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ پہ یقین رکھیے اور اپنے آپ کو مثبت سوچ کے ساتھ لے کے چلتے رہیے۔ جب ہم پازیٹیولی کچھ بھی اچھا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں کسی بھی واقعہ سے ریلیٹڈ، چاہے وہ ریلیشنز ہوں، آپ کے جاب کا مسئلہ ہو یا آپ کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات ہوں، کچھ اور ہو، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی ایمانداری کے ساتھ، ہم اگلے بندے نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا اچھا کھیل چکے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی خیر رکھے گا، جب ہم نے صبر کیا، جب ہم نے شکر کیا تو اس کا ہمیں اجر ضرور ملے گا، اس دنیا میں نہیں تو آخرت میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت جلد باز ہو گئے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی مجھے ملنا چاہیے اس کا صلہ، تو اس کا صلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ جب ہم 4 دن چپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خوشخبری سنا ہی دے گا۔